بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مسلسل 7 اتواروں سے ہم تمہارے سامنے آتے رہے ہیں اور آج 8واں اتوار ہے۔ سنڈے کلاس کا یہ 8واں سبق ہے، لیسن نمبر 8۔ ہر اتوار ہمارے پیارے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں، اسلام کے مختلف شعبہ جات سے متعلق اہم ترین باتیں پیش کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پیارے بچے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ پیارے بچوں، اب تک 7 لیسنس میں ایمان مفصل کی بات ہم تمہارے سامنے رکھتے رہے، اور اب اسلام کے جو 5 ستون ہیں ان میں سے ایک ستون سے متعلق آج تفصیلات بیان کریں۔ پیارے بچوں، جب ہم کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اسکول کی طرف سے قانون بتلائے جاتے ہیں اور چند ہدایات دی جاتی ہیں، چند کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اسکول وقت پر آؤ، پابندی کے ساتھ آؤ، کلاس میں خاموش رہو، روزانہ ہوم ورک مکمل کر کے آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح پھر چند کاموں سے روکا بھی جاتا ہے کہ دیر حاضری مت کرو، ناغہ مت کرو، شور شرابہ مت کرو، کلاس روم کو گندا مت رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل اسی طرح ہم کو ہمارے رب کی طرف سے بھی قانون بتلائے گئے اور چند کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور چند کاموں سے روکا گیا ہے۔ بچوں، آؤ ہم یہ جانیں کہ ہمارے رب نے ہم کو سب سے پہلا حکم کیا دیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ پیارے بچوں، جس طرح ہر عمارت کے چند ستون ہوتے ہیں اور ان پر پوری عمارت ان پلرز پر رکی ہوئی ہوتی ہے، کھڑی ہوئی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام بھی ایک عمارت کی طرح ہے۔ اس عمارت کے 5 ستون ہیں، ان 5 ستون کو ہم ہر اتوار ایک ایک ستون کے بارے میں بتاتے جائیں گے۔ پہلا ستون یعنی اسلام کی اس عمارت کا پہلا ستون اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اور دوسرا ستون اسلام کا نماز کا قائم کرنا۔ اسلام کا تیسرا ستون اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ دینا۔ اسلام کا چوتھا ستون کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ اسلام کا 5واں اور آخری ستون ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلام کے پہلے ستون ہی کی بات کرتے ہیں، پھر باقی جتنے ستون ہیں ہر اتوار ایک ایک ستون کی بات کریں۔ اسلام کی اس پیاری عمارت کا پہلا ستون یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اس بات کا یقین پیدا کریں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اس بات کی بھی گواہی دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم یہ بات کھل کر تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ
جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، وہ کبھی زمین کی عبادت کرتے ہیں، وندے ماترم کہتے ہیں، کبھی سورج کی عبادت کرتے ہیں، سوریہ نمسکار کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی درخت یا جانور کی پوجا کرتے ہیں، گو ماتا کی پوجا کرتے ہیں، کبھی کسی مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آج ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم سے بھی یہ کہا جائے کہ تم وندے ماترم پڑھو، زمین کو معبود بناؤ، زمین کی عبادت کرو، زمین کی پوجا کرو، کیا تم پڑھو گے؟ کیا تم وندے ماترم پڑھو گے؟ کہو، اور بلند آواز سے کہو کہ ہم ہرگز وندے ماترم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ وندے ماترم کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وندے ماترم ایک مذہبی گیت ہے، یہ قومی گیت نہیں ہے، یہ ملک کی گیت نہیں ہے۔ جن گن من آپ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے ملک کا ترانہ ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن وندے ماترم یہ ایک خاص مذہب کی گیت ہے جس میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زمین کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں اور زمین کی پوجا کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم زمین کی پوجا کریں گے۔ اگر ہم مسلمان اس زمین کی پوجا کریں گے تو ہمارے پیارے دین کی اس عمارت کی بنیاد ہی ہل جائے۔ جس طرح کسی عمارت کا ایک ستون گر جائے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ اس عمارت کے گر جانے کا یقین ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم وندے ماترم پڑھیں گے تو توحید کا ستون گر جائے گا اور اسلام کی یہ عمارت ڈہ جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، تم ابھی سے چوکنا اور باخبر رہو۔ تم سے کسی اسکول کی جانب سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم سوریہ نمسکار والی گیت پڑھو، یاد رکھو تم کبھی سوریہ نمسکار نہیں پڑھو گے۔ سوریہ نمسکار کا مطلب یہ ہے کہ تم سورج کو خدا مان رہے ہو۔ جو لوگ سوریہ نمسکار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وہ گیت، وہ سورج طلوع ہونے کے وقت اس سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آج ہم تم سب کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ توحید ہمارے دین کا پہلا ستون ہے۔ اس ستون کو ہمیشہ مضبوط رکھو۔ ہم نہ جے شری رام کہیں گے اور نہ ہی کسی مورتی کا نام لے کر پکاریں گے۔ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ ہماری زبانوں سے یا اللہ یا رحمان نکلے گا، ہماری زبانوں سے سبحان اللہ اور اللہ اکبر نکلے گا۔ پیارے بچوں، آج اس بات کا عہد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو گے اور اسی کے سامنے سجدہ کرو گے۔ قرآن مجید میں یہ حکم بار بار دیا گیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت مت کرو۔ پیارے بچوں، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ان تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو یہی حکم دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ بس کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم عاد سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 65۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 73۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 85۔ ان تمام آیتوں سے یہ معلوم ہوا
کہ پروردگار نے جن جن نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ان ساری ہی نبیوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پیارے بچوں، اپنے معمول کے مطابق ہم ابتدائی دینی باتوں کے بعد دو آیتوں اور 2 حدیثوں کا ترجمہ اور ان کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انفقوا مما رزقناکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہم کو دیا ہے وہ صرف اپنی ذات کے استعمال کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس مال میں سے غریبوں، محتاجوں، تنگدستوں، بیواؤں، کمزوروں، مسافروں، ضرورت مندوں، مفلوق الحال لوگوں پر خرچ کرنے کا حق ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری آیت سورۃ الانفال کی اور آیت نمبر 27 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے احکامات کے سلسلے میں وفاداری کرنا چاہیے۔ اسی وفاداری کا نام امانت ہے۔ مومن اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ امانت داری کا لحاظ رکھتا ہے اور کسی بھی معاملے میں خیانت نہیں کرتا۔ 2 آیتوں کے بعد 2 حدیثوں کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، 2 حدیثیں بیان کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ قال الصلاة لوقتها۔ پیغمبر سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ دینی اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا۔ بچوں، ہر نماز کو اس کے اپنے وقت پر پڑھنے کی ابھی سے عادت ڈال۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے وقت پر نماز پڑھیں۔ دوسری حدیث، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان يصليها اذا ذکرها۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت، جو کوئی نماز کو بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا سو کے اٹھے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ ہمیں ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی وقت بھول کر یا غلطی سے نماز چھوٹ جائے تو جب بھی یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لینا چاہیے۔ 2 آیتوں اور 2 حدیثوں کے بیان کرنے کے بعد ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے غلام علیم یعنی علم والا لڑکا قرار دیا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ حضرت سارہ کی عمر مبارک 90 سال تھی، 90 ایئرس۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ انبیاء کی تذکرے کے بعد آج ہم اچھے اخلاق میں شرم و حیا سے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں۔ شرم و حیا ہماری بہت بڑی خوبی ہے۔ جس طرح بغیر بریک والی گاڑی حادثے کا شکار
ہو جاتی ہے، اسی طرح بغیر شرم و حیا والا مرد یا عورت لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ شرم و حیا جس کے اندر ہوتی ہے وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جس میں حیا کا نام و نشان نہیں ہوتا وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان کا یہ خاص وصف ہے، خاص صفت ہے مسلمان کی یہ کہ وہ با حیا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ حیا ایمان کا جز ہے۔ بخاری میں یہ بات موجود ہے، حیا کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جب کسی سے حیا چلی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ جب آدمی حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نقصان سب سے پہلے وہ خود بھگتتا ہے، اس لیے کہ بے حیا آدمی کا وقار لوگوں میں نہیں ہوتا۔ حیا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ حیا مومن و مسلمان کا زیور۔ اچھے اخلاق کے بعد زندگی گزارنے کے کچھ آداب ہم بیان کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے تیل لگانے کے چند آداب۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بالوں میں اتباع سنت کی نیت سے تیل لگانا چاہیے، کہ میں جو یہ سر پہ تیل لگا رہا ہوں، داڑھی پہ جو تیل لگا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں سنا اور پڑھا ہے کہ وہ تیل لگایا کرتے تھے، اسی لیے میں بھی تیل لگا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہر اچھے عمل میں، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں تیل کو رکھ کر پہلے دونوں پاؤں پر، پھر آنکھوں کے پلکوں پر، اور پھر سر پر تیل لگانا چاہیے۔ یہ مختصر سی بات تھی آداب سے متعلق۔ شریعت کے مسائل، آج موضوع ہے کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے۔ پتھر، ریت، پاک مٹی، چونا اور مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر روغن تیل نہ ہو، اور مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں، اور مٹی یا اینٹوں پر یا پتھر یا چونے کی دیوار اور گیرو پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح پاک غبار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ہم نے اذکار نماز میں ثنا سے بات شروع کی تھی۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد چند سورتیں، پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح، اور آج ہم سجدے کی تسبیح اور سجدے کے دو سجدوں کے درمیان والی دعا بتاتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو۔ اور 2 سجدوں کے درمیانی وقت، یعنی جب ایک سجدہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی واہدنی وعافنی۔ ہم سوال کریں گے، اب اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں، جو کچھ کہ تم نے اب تک سنا لیسن نمبر 8 میں، سبق نمبر 8 میں، ان تمام سے متعلق یہ سوالات ہیں۔ ان سوالات کو غور سے سنو، جیسے ہی سوال کیا جائے فوراً جواب دینے کی کوشش کرو۔ ہم سوال کریں گے اور تم جواب ضرور دو گے۔ پہلا سوال، دین اسلام کی اس عمارت کے کتنے ستون ہیں؟ دین اسلام کی اس عمارت کے کتنے ستون ہیں؟ دوسرا سوال، پہلا ستون کیا ہے؟ دوسرا سوال، تیسرا سوال، دوسرا ستون کیا ہے؟ چوتھا سوال، تیسرا ستون کیا ہے؟ پانچواں سوال، چوتھا ستون کیا ہے؟ چھٹواں سوال، پانچواں ستون کیا ہے؟ ساتواں سوال، کیا تم سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے؟ آٹھواں سوال، کیا تم وندے ماترم پڑھو گے؟ نواں سوال، کیا تم سوریہ نمسکار پڑھو گے؟ 10واں سوال، کیا تم جے شری رام کہو گے؟ 11واں سوال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق ایک آیت بیان کرو۔ 12واں سوال، کیا حیا کے بغیر ایمان کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ 13واں سوال، تیل لگانے کے 2 آداب بیان کرو۔ 14واں سوال، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا بتلاؤ۔ 15واں سوال، سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ آپ کے اساتذہ جو آپ کے سامنے ہیں آپ سے سوالات کریں گے۔ بہتر یہ ہے اور ہماری رائے یہ ہے، گزارش بھی، کہ ان سوالات کو
لکھو اور پھر ان کے جوابات کو لکھو، تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم لیسن نمبر 8 کی تکمیل کرتے ہیں، اور اگلے اتوار آپ سے ملاقات ہوگی، اور لیسن نمبر 9، سبق نمبر 9 آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔